تنہا رہے حسین جو دشت قتال میں، تنہا رہے حسین جو دشت قتال میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شبیر حسین آج روز عاشور 10 محرم کے موقع پر یہاں مجلس عزا برپا کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب شوذب زیدی صاحب جو سلام پیش کریں گے، اور آج کی اس مجلس میں جو تقریر فرمائیں گے مولانا سلمان علی صاحب، اور نوحے کے فرائض انجام دیں گے جانے مانے مشہور مدح اہل بیت جناب سید نواب حیدر زیدی صاحب، اور مرثیے کے جو فرائض ہیں وہ یہ ناچیز پیش کرے گا۔ سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں جناب شوذب زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور سلام پیش کریں۔ جناب شوذب زیدی صاحب۔ شہجار رہے ہیں لاشائے اکبر پایالی، اکبر پایالی، یہ کیسا وقت آ گیا سرور پایالی، سرور پایالی۔ دنیا سے آہ ہو گئی نظروں میں شاہ کی، نظروں میں شاہ کی۔ ارے نیزہ لگا جو سینہ اکبر پایالی، اکبر پایالی۔ کچھ سوجھتا نہیں مجھے اے میرے نور عین، اے میرے نور عین۔ بولے یہ شاہ لاشائے اکبر پایالی، اکبر پایالی۔ پانی کہاں سے لائیں جو تربت کو تر کریں، تربت کو تر کریں۔ روتے ہیں شاہ تربتیں اصغر پایالی، اصغر پایالی۔ زینب تڑپ کے گر پڑی جلتی زمین پر، جلتی زمین پر۔ ارے خنجر چلا جو گردن سرور پایالی، سرور پایالی۔ یہ کیسا وقت آ گیا سرور پایالی، سرور پایالی۔
شہجار ہیں لاشائے اکبر پیالی. ابھی نذران عقیدت پیش کر رہے تھے جناب شوذب زیدی صاحب، جو سلام پیش کر کے ہٹے ہیں. اب اس کے بعد مرثیے کے فرائض یہ ناچیز انجام دے گا جو روزہ عاشورہ کے عنوان سے ہے. میں شبیر حسین مرثیہ پیش کرنے جا رہا ہوں جس کا ٹاپک ہے روزہ عاشورہ. خواب اسلام کی تعبیر ہے عاشور کا دن، نور ایمان کی تنویر ہے عاشور کا دن، خون سادات کی تحریر ہے عاشور کا دن، سورہ حشر کی تفسیر ہے عاشور کا دن. اس طرح دولتیں دی شے نے بچائی رن میں، اس طرح دولتیں دی شے نے بچائی رن میں، لٹ گئی فاطمہ زہرا کی کمائی رن میں. دین خالق بقا کی ہے ضمانت یہ دن، سینہ دہر میں ایمان کی حرارت یہ دن، روح اسلام کی جاگی ہوئی قسمت یہ دن، آل احمد کے لیے روز قیامت یہ دن. چند لمحوں میں یہ محشر کے نظارے دیکھے، خاک پر بکھرے ہوئے عرش کے تارے دیکھے. ہے اسی روز کے صدقے میں صداقت زندہ، اس کے احسان سے ہے کار رسالت زندہ، اس کی گرمی ہے ایمان کی حرارت زندہ، ہے اسی دن کے اجالے میں یہ امت زندہ. مرحلہ حق کا سر انجام ہوا آج کے دن، مرحلہ حق کا انجام ہوا آج کے دن، سرخ رو مذہب اسلام ہوا آج کے دن، سرخ رو مذہب اسلام ہوا آج کے دن. ایک دن میں کیا شبیر نے پورا وہ کام جو نہ کر سکتے تھے صدیوں میں رسولان کرام. چند لمحوں میں فدا ہو گئے انصار تمام، مر گئے سب رفقا ہو گیا زندہ اسلام. آیت دامن قرآن کی ہوا دینے لگی، فاطمہ خلد سے بیٹے کو دعا دینے لگی. دی پیغمبر نے صدا اے میرے پیارے شبیر، میرے مذہب کے سہارے شبیر، کر گئے کام تیرے خون کے دھارے شبیر، آ گئی کشتی اسلام کنارے شبیر. پھر سے زندہ میرا اسلام کیا ہے تو نے، پھر سے زندہ میرا اسلام کیا ہے تو نے، اے میرے لال بڑا کام کیا ہے تو نے، اے میرے لال بڑا کام کیا ہے تو نے. اب اگلا جو پروگرام ہے وہ پیش کریں گے جناب مولانا سلمان علی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ ولعنۃ اللہ علی اہلہا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا. عزیزان گرامی، تمام ہم تو تعریف ہیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا. بے شک خون حسین سے مومنین کے قلوب میں، مومنین کے دلوں میں ایک ایسی آگ پیدا ہوتی ہے، ایک ایسی حرارت پیدا ہوتی ہے، لا تبرد و ابدا، کہ وہ آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، لا تبرد و ابدا، وہ آگ کبھی بجھ نہیں سکتی. کربلا کی سرزمین پہ دو تھے، کربلا کی زمین پر دو شخصیت، دو لوگ جن میں جنگ ہوئی. ایک طرف یزید، ایک طرف امام حسین علیہ السلام. ایک طرف
निजासतों का मरकज़, एक तरफ तहरतों का मरकज़। यजीद का मकसद ये था, यजीद चाहता ये था कि वो दीन इस्लाम को बदल दे, दीन इस्लाम में तब्दीलियाँ पैदा कर दे, दीन इस्लाम में ऐसी खुराफातें भर दे कि जिससे दीन इस्लाम बदनाम हो जाए। वो चाहता ये था कोई माँ का एहतराम न करे, कोई बहन का एहतराम न करे, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के होते हुए इमाम ने यह बर्दाश्त न किया कि उनके होते हुए कोई ऐसा काम अंजाम दिया जाए। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 28 रजबुल मुरज्जब को मदीना छोड़ा और 2 मुहर्रमुल हराम को करवारिद करबला हुए। जब इमाम अलैहिस्सलाम करबला में पहुँचे तो आपने 2 मुहर्रम को करबला के मैदान में पहुँचे और 10 मुहर्रम वो है कि जिस तारीख़ को ये शहीद हुए हैं। 10 मुहर्रम को एक तरफ यजीद लश्कर, एक तरफ इमाम हुसैन का लश्कर। यजीद का मकसद ये था हक मिट जाए, बातिल रह जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद ये था कि हक बच जाए, बातिल मिट जाए। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में इस्लाम को बचाने के लिए, बल्कि इंसानियत को बचाने के लिए, इसलिए कि ताकि माँ बहन का जो प्यार है वो लोगों के दरमियान ऐसे ही रहे कि जैसे है, जो मोहब्बत है, जो प्यार है वो बाकी रहे, जो रिश्ता है वो बाकी रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में पहुँचे। जब 7 मुहर्रम आई तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर यजीद के लश्कर ने, यजीद की फ़ौज ने पानी बंद कर दिया। 7 मुहर्रम, 4 मुहर्रम को पानी बंद हुआ और 7 मुहर्रम को कहत आब हो गया, यानी खैमे में एक कतरा भी पानी का न रहा। उसके बाद जब 10 मुहर्रम आई तो बच्चे बहुत ज़्यादा प्यास से तड़पने लगे, अल्लाह की सदाएं बुलंद होने लगी। अब एक था हुर जो यजीदी लश्कर में था, उसने देखा, अब जब शब आशूर गुज़र रही है, हुर ने आवाज़ सुनी तो उसने देखा लगता है कि बच्चे अल-आतश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। अब हुर ने देखा तो हुर को वो आवाज़ें इतनी मुतासिर किया उन आवाज़ों ने कि हुर ने यजीदी लश्कर को छोड़ा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ चले गए। 10 मुहर्रम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सुबह आशूर से लेकर असर आशूर तक कुर्बानियाँ पेश की। जब असहाब व अंसार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए तो उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भांजों को इस्लाम पर कत्ल होने के लिए इजाज़त दी। जनाब ओनो मोहम्मद गए, जाने के बाद अब जब जा रहे हैं तो जनाब ज़ैनब अपने बच्चों से कहते मेरे लाल, ए मेरे बेटो, याद रखना अगर तुम जंग करते हुए नहर फुरात तक पहुंच जाना तो मेरे बच्चों पानी न पीना, इसलिए कि खैमे में अभी सकीना प्यासी है। अब जनाब ओनो मोहम्मद गए, जाने के बाद जंग की, जंग करते करते नहर फुरात पर पहुँचे, लेकिन उन बच्चों ने पानी न पिया, बल्कि अब जब जालिमों ने देखा कि ये बच्चे हैं जंग करते जा रहे हैं तो जालिमों ने एक बार उन पर हमला किया और उन्हें कत्ल कर दिया। वो बच्चे मारे गए, लेकिन यही सदा थी कि इस्लाम बच जाए। उसके बाद में जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम शहीद हुए। कड़ियल जवान लाल के कुर्बानी पेश करना, यकीन जानिएगा कोई इस्लाम का हो, किसी मज़हब का चाहने वाला हो, किसी भी दीन का मानने वाला हो, किसी दरहम का मानने वाला हो, वो ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसके जवान बेटे के ऊपर आँच आए। बस तसव्वुर शर्त है, तसव्वुर कीजिएगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक़ को बचाने के लिए अपने कड़ियल जवान लाल अली अकबर के सीने में बर्छी की यानी लगते हुए देखा। और जब इमाम पहुँचे हैं जनाब अली अकबर के पास तो देखा कि एक हाथ सीने पर है। पूछा मेरे लाल क्या हुआ? तो जनाब अली अकबर कहते बाबा जालिम ने सीने में बर्छी की अनी मारी और तोड़ दी। जनाब इमाम हुसैन कहते लाओ मेरे बेटा मैं निकाल देता हूँ। देखिए कितनी मुसीबतें झेली कि जवान लाल है, करबला की ज़मीन है, एड़ियाँ रगड़ रहा है। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जैसे ही बर्छी की अनी को निकालना चाहा, उस बर्छी की अनी के साथ जनाब अली असगर का कलेजा बाहर आ गया। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फिर भी यही चाहते रहे कि हक़ बाकी रहे, हक़ बच जाए। उसके बाद जब बराबर का भाई हज़रत अब्बास अलमदार के बाजू कलम हो गए, जब बच्चों में पानी का शोर मचा के अल-आतश जनाब अब्बास को सक्का बना के भेजा गया। अब जालिमों ने किसी एक तीर चलाया कि जनाब अब्बास का दायां बाजू कलम हुआ, उसके बाद जनाब अब्बास का बायां बाजू कलम हुआ, उसके बाद एक ऐसा तीर चलाया कि जो मशके सकीना को छेदता हुआ, वो चीज़ के जिसमें इमाम पानी जनाब अब्बास पानी लेने के लिए गए थे, उसे छेदता हुआ जनाब अब्बास की आंख में पेवस्त हो गया।
اب جناب عباس جب زین سے زمین پہ آنے لگے تو صرف تصور کیجئے گا جس شخص کے ہاتھ نہ ہو وہ کس طرح زین سے زمین پہ آئے گا۔ اب جب آئے ہیں نا، آنے کے بعد جناب عباس علیہ السلام کے بعد امام حسین پہنچے تو کہا کہ آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں پانی لے کر آؤں گا، لیکن میں پانی نہ لا سکا۔ جناب عباس شہید ہو گئے، جناب عباس قتل ہو گئے، امام حسین کا برابر کا بھائی شہید ہو گیا، مارا گیا، لیکن پھر بھی کوشش یہی ہے، کاوش یہی ہے، چاہتے یہی ہیں کہ حق بچ جائے باطل مٹ جائے، حق بچ جائے باطل مٹ جائے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے 6 مہینے کا بچہ کہ تاریخ میں جس کا نام علی اصغر لکھا، امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا سب شہید ہو گئے تو امام نے کہا آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کو آئے؟ تو جو شہید ہو چکے تھے ان کے لاشیں تڑپنے لگے، آواز آئی لبیک یا ابن رسول اللہ، کہ لبیک یا ابن رسول اللہ، اور لاشیں شہداء کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں لیکن مولا کیا کریں، ہمیں موت نے مجبور کر دیا، نہیں تو ہم آج بھی آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں۔ اب امام نے دیکھا جو خیمے تھے ان میں عجب ہی کوہرام برپا ہے۔ امام پہنچے، جاننے کے بعد اپنی بہن سے معلوم کیا، زینب یہ بتاؤ کہ یہ کوہرام کیسا؟ تو شہزادی کہتے ہیں بھیا جب سے آپ نے آواز استغاثہ بلند کی ہے علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا لیا، 6 مہینے کا بچہ ہے، جب کچھ جانتا بھی نہیں اس کے بعد بھی جب باپ کی آواز کو سنا تو خود کو جھولے سے گرا لیا۔ اب امام کہتے ہیں لاؤ میں اس کا مقصد جانتا ہوں کہ اس نے کس لیے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا ہے۔ یہ بچہ ہے لیکن حسینی بچہ ہے، یہ بھی اسلام پہ شہید ہونا چاہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کو لیا، 6 مہینے کا بچہ، اگر کوئی کتنا بھی سخت دل انسان ہو اس سے اگر 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی کا یا دودھ کا سوال کیا جائے تو یقین جانیے نہ وہ دھرم دیکھتا ہے، نہ وہ دین دیکھے گا، نہ وہ مذہب دیکھے گا، نہ وہ مسلک دیکھے گا، نہ انسان کو دیکھے گا، بلکہ اس کے لیے پیش کر دے، کیوں؟ وہ بچہ ہے۔ اب امام حسین جب پہنچے ہیں تو امام نے ظالموں سے کہا کہ ظالموں تمہاری نظروں میں میں خطاوار ہوں، یہ 6 ماہ کا بچہ تو نہیں، کم سے کم اسے تو ایک بوند پانی پلا دو، اس لیے کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ لیکن ظالموں نے نہ سنا۔ اب امام حسین علیہ السلام نے کہا تم کیا سوچتے ہو کہ اس بچے کے بدلے حسین پانی پی لے گا؟ امام حسین نے کہا لو میں اسے زمین کربلا پہ لٹا دیتا ہوں۔ زمین کربلا اتنی گرم تھی کہ اگر اس پہ گیہوں کا دانہ ڈال دیا جاتا تو وہ بھن جاتا۔ امام نے بیٹے کو زمین کربلا پہ لٹایا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ظالموں سے کوئی جواب نہ آیا تو امام نے پھر اپنے بیٹے 6 ماہ کے بیٹے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا میرے لال اب تم اتمام حجت کرو، اب تم آخری مرتبہ اپنی پیاس ظاہر کرو۔ اب اس 6 مہینے کے بچے نے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا۔ جو فوجی ظالم تھے، یزیدی تھے، جو باطل کا ساتھ دے رہے تھے، ان سے ایک آواز بلند ہوئی، اینا اینا حرملا، حرملا کہاں ہے؟ انتا کلام الحسین، تو حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اب 3 بھال کا تیر حرملا نے صرف سوچے گا 6 مہینے کا بچہ ہے کہ جس کے لیے یزید کی فوج نے 3 بھال کا تیر جوڑا اور چونٹ چلے کمان میں جوڑنے کے بعد ایک مرتبہ جناب علی اصغر کی طرف پھینکا، وہ تیر جناب علی اصغر کے گلے پہ لگا اور مولا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ تیر بھاری تھا، بچہ کمزور تھا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ اب جب امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو لے کر، صرف دیکھیے گا 6 مہینے کے بچے کو قتل ہو گیا، لیکن امام کا مقصد پھر بھی یہی ہے کہ حق بچ جائے باطل مٹ جائے۔ اب اس کے بعد امام علیہ السلام جناب علی اصغر کو لے کر خیمے میں آئے تو ماں کا دل تھا۔ ایک مرتبہ ماں بڑے تڑپتے ہوئے الفاظ میں کہتے ہیں میرے لال کیا تیری عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ 3 بھال کا تیر تھا، اصغر کا گلا چھوٹا تھا۔ اب ایک مرتبہ اس کے بعد جب جناب علی اصغر شہید ہو گئے، اب امام حسین علیہ السلام خود چلے۔ اب امام خود چلے ظالموں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ دیکھیں کہ سب قربانیاں دے چکے، اصحاب شہید ہو چکے، بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر مارا گیا، حر مارا گیا، جو ایک ہی شب امام حسین کے پاس ایک شب پہلے ہی امام کی طرف آیا تھا، وہ اب امام حسین علیہ السلام چلے۔ اور امام حسین علیہ السلام جب خیمے سے نکل رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بھرا گھر ہو اور اس سے جوان کا لاشا نکل رہا ہو۔
اب عزادارو امام حسین چلے. شاعر کہتا ہے کہ حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو. حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، اور سکینہ جھاڑ رہی تھیں ابا کے دامن کو. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. اب امام علیہ السلام میدان کی طرف بڑھے، امام نے جنگ کرنا شروع کی. امام علیہ السلام نے اتنے ظلم سہے، اتنا کچھ قتل کریا، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن بس چاہتے یہی تھے حق بچ جائے، حق باقی رہے، باطل مٹ جائے. امام حسین نے اپنی قربانی دی حق کے لیے. یہ امام حسین علیہ السلام کا ہمیں پیغام ہے کہ دیکھو چاہے اپنی جان قربان کرنا پڑے، لیکن کبھی بھی تم حق کا ساتھ نہ چھوڑنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب ہم آخر میں گزارش کریں گے جناب نواب زیدی صاحب سے کہ وہ نوحہ پیش کریں. تھی کسی کی دشت میں صدا، ہائے ہم یتیم ہو گئے. تھی کسی کی دشت میں صدا، ہائے ہم یتیم ہو گئے. فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، ہائے ہم یتیم ہو گئے. تھی کسی کی دشت میں صدا، ہائے ہم یتیم ہو گئے. جانے کیسی شام آئی تھی، اپنے ساتھ سب کو لے گئی. ایک دن میں کیا سے کیا ہوا، ہائے ہم یتیم ہو گئے. تھی کسی کی دشت میں صدا، ہائے ہم یتیم ہو گئے. شام جس جگہ ہوئی رکے، صبح ہو گئی تو چل دیے. اب مسافروں پہ کیا بچا، ہائے ہم یتیم ہو گئے. تھی کسی کی دشت میں صدا، ہائے ہم یتیم ہو گئے. 6 مہینے والا شیر خوار، جس سے دل کو تھا بہت قرار، تیر کھا کے وہ بھی سو گیا. ہائے ہم یتیم ہو گئے. تھی کسی کی دشت میں صدا، ہائے ہم یتیم ہو گئے. کربلا میں آئے تھے حسین، حق پہ جان دے گئے حسین. کربلا میں آئے تھے حسین، حق پہ جان دے گئے حسین. ظالموں نے سر کیا جدا، ہائے ہم یتیم ہو گئے. تھی کسی کی دشت میں صدا، ہائے ہم یتیم ہو گئے. دختر حسین کی دعا، غم نہ دے کسی کو یہ خدا. دختر حسین کی دعا، غم نہ دے کسی کو یہ خدا. بیٹی ہو نہ باپ سے جدا،
ہائے ہم یتیم ہو گئے تھی کسی کی دست میں صدا، ہائے ہم یتیم ہو گئے۔ ابھی بہت ہی اچھے انداز میں جناب نواب حیدر زیدی صاحب نے نوحہ پیش کیا، اور یہ مجلس عزا آج یہیں پر تمام ہوتی ہے، اور اگلے سال کے لیے ہم اس کو ملتوی کرتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔